فکر و خبر پر دیکھیے ملکی اور عالمی احوال سے جڑی اہم اور خاص خبریں۔ تبلیغی جماعت کے خلاف میڈیا کے منفی پروپیگنڈے نے کس حد تک نفرتوں کا بازار گرم کیا ہے، اس تعلق سے ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جو کافی حیران کرنے والا ہے۔ ویڈیو کانپور کے ایک ڈاکٹر کا ہے جو تبلیغی جماعت کو کورونا پھیلانے کا ذمہ دار قرار دینے کے ساتھ ہی انہیں دہشت گرد تک قرار دے رہی ہیں اور ان کے علاج کے بجائے انہیں جنگل یا پھر جیل میں ڈالنے کی بات کر رہی ہیں۔ یہ وہی خاتون ڈاکٹر ہیں جو میڈیا پر بیان دیتے ہوئے تبلیغی جماعت کے افراد کے خلاف غلط بیانی بھی کر چکی ہیں۔ کہہ نہیں پائے، کہنا نہیں چاہیے، پر یہ ٹیررسٹ ہیں اور ان کو ہم وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اور کھانا پینا یہ اپنی مین پاور لگا رہے ہیں، اپنا ریسورسز ان پہ ایگزاسٹ کر رہے ہیں۔ نہیں تو آپ اس کی آپ لوگ کوئی ریکارڈ تو نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں ریکارڈ کرو، آپ بات کریں گے۔ وہ اپیزمنٹ ہے، ان کو بھرتی کرنا ہے، انجیکشن لگوا دیجیے ایک ایک کر کے دھیرے دھیرے۔ لاک ڈاؤن کے دوران مہاجر مزدوروں کی گھر واپسی کے لیے چلائی گئی شرمک اسپیشل ٹرینوں میں اب تک کم از کم 80 لوگوں کی موت واقع ہو گئی ہے۔ یہ اعداد و شمار ریلوے پروٹیکشن فورس نے جاری کیے ہیں۔ وہیں کئی ایسی خبریں سامنے آئی ہیں جو ہندوستان کو شرمسار کرنے والی اور حکومت اور ریلوے کی ناکامی کو بھی ثابت کر رہی ہیں۔ دراصل جھانسی سے ٹرین پر سوار ہوئے موہن کی لاش 27 مئی تک ٹرین میں ہی سڑتی رہی، لیکن ریلوے انتظامیہ کو اس کی خبر تک نہیں ہوئی۔ جب موہن کی لاش کی بدبو ٹرین کے ڈبے میں پھیلنے لگی تب ریلوے ملازمین کی نیند کھلی۔ گھر والوں نے ریلوے پر لاپرواہی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریلوے دعویٰ کرتا ہے کہ ٹرین کو سینیٹائز کیا جاتا رہا ہے، تو پھر انہیں اس کی لاش کیسے نہیں دکھائی دی؟ کورونا کی روک تھام کے لیے ملک بھر میں مذہبی مقامات کو بند کر دیا گیا ہے، لیکن اتر پردیش سے ایسی تصاویر سامنے آئی ہیں جس میں صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے سوشل ڈسٹنسنگ کے عوام دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ 1 جون کو ہی گنگا دسہرہ کے موقع پر پریاگ راج یعنی الہ آباد میں سنگم گھاٹ پر بھکتوں کی زبردست بھیڑ جمع ہو گئی، جہاں نہ سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھا گیا اور نہ ہی کسی نے ماسک کو پہننا ضروری سمجھا۔ اور سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ نہ پولیس اور نہ ہی انتظامیہ نے ان کے خلاف اب تک کوئی کارروائی کی ہے۔ کورونا وائرس متاثرہ ممالک کی فہرست میں ہندوستان اب 7ویں مقام پر پہنچ گیا ہے۔ متاثرین کی تعداد 1,90,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق اب تک ملک میں 1,90,535 افراد کورونا سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 5,394 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کورونا کی روک تھام کے لیے لاک ڈاؤن کو کافی اہم مانا جاتا ہے، لیکن ہندوستان میں لاک ڈاؤن کے دوران متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، حالانکہ اس دوران صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں بھی کافی تیزی آئی ہے۔ اب شیو سینا نے کورونا کے لیے نمستے ٹرمپ پروگرام کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ سنجے راوت نے مرکزی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا وائرس گجرات میں پھیلا کیونکہ ڈونالڈ ٹرمپ کے استقبال میں کافی تعداد میں لوگ جمع ہوئے تھے اور ٹرمپ کے وفد میں شامل کچھ اراکین ممبئی اور دہلی گئے، جس کی وجہ سے یہ وائرس وہاں بھی پھیلا۔ انہوں نے مرکز پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ لاک ڈاؤن کو بغیر کسی منصوبے کے نافذ کر دیا گیا، لیکن اب اسے ہٹانے کی ذمہ داری ریاستوں پر ڈال دی گئی ہے۔ لداخ میں چین اور ہندوستانی افواج کے درمیان جھڑپ کے 2 ویڈیو سامنے آئے ہیں، جس کو لے کر اب فوج نے بیان جاری کیا ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ ویڈیو کی سچائی کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ ساتھ ہی فوج کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک اختلافات دور کرنے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ دن سے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں فوجی جوانوں کے درمیان تصادم دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک طرف جہاں لداخ میں ہند چین افواج کے درمیان ٹینشن بڑھا ہے، تو وہیں کورونا وائرس انفیکشن کو لے کر چین اور امریکہ کے درمیان بڑھتے تنازع کے معاملے میں بھی چین نے ہندوستان کو دھمکی دی ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ اگر ہندوستان چین امریکہ تنازع میں مداخلت کرتا ہے تو اسے بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو حکومت ہند کو اس کولڈ وار میں ایک فریق کی حمایت میں کھڑا ہونے کے لیے کہہ رہی ہیں، لیکن اس سے ہندوستان کا فائدہ کم نقصان زیادہ ہے، اور ایسی صورت میں چین ہندوستان کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم کر سکتا ہے۔ وہیں اب مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ موجودہ سرحدی تنازع کے بارے میں چین کے ساتھ سفارتی اور فوجی سطح پر بات چیت جاری ہے اور انہیں امید ہے کہ اس مسئلے کو جلد حل کر لیا جائے گا۔
ساتھ ہی مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پاکستان کو ایک واضح انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اپنی سرحدوں پر کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کو برداشت نہیں کرے گا اور کسی بھی طرح کے اقدامات کا بھرپور جواب دے گا۔ مزدوروں کے لیے چلائی جا رہی شرمک اسپیشل ٹرینوں میں مہاجر مزدوروں کے ساتھ کس طرح حقارت بھرا سلوک کیا جا رہا ہے، اس سے متعلق ایک چونکانے والی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ یہ ویڈیو یو پی کے ٹنڈلا اسٹیشن کی بتائی جا رہی ہے، جس میں ریلوے اہلکار بسکٹ کے پیکٹ کو مزدوروں کی طرف پھینکتے نظر آ رہے ہیں اور مزدوروں سے کہا جا رہا ہے کہ آج برتھ ڈے ہے، اس لیے بسکٹ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ ٹرینوں پر کھانے پینے کی اشیاء کی قلت کی شکایتیں موصول ہوتی رہی ہیں، حالانکہ اب یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد ریلوے افسر کو معطل کر دیا گیا ہے۔ آج سر کا جنم دن ہے، بانٹ رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن حکومت ہند کے لیے سی اے اے مخالف مظاہرے میں شامل افراد کو روکنے، انہیں ہراساں کرنے کا ایک ہتھیار ثابت ہوا ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران سی اے اے مخالف مظاہرہ کرنے والے کئی نامور افراد اور طلباء تنظیم لیڈران کو دہلی پولیس یو اے پی اے کے تحت گرفتار کر رہی ہے، جس کے خلاف دنیا بھر کی تنظیمیں اس کی مذمت کر رہی ہیں، لیکن حکومت اور دہلی پولیس اپنی ظالمانہ کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ وہیں اب کئی اراکین پارلیمنٹ آج دوپہر فیس بک لائیو کے ذریعے پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، جس میں سی اے اے مخالف مظاہرین کی رہائی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کا روزگار چھن گیا ہے، لوگوں کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن لاک ڈاؤن میں نرمی کے ساتھ ہی عوام پر اب مہنگائی کی مار بھی پڑی ہے۔ سرکار نے عوام کو جھٹکا دیتے ہوئے رسوئی گیس قیمتوں میں بڑھوتری کا فیصلہ کیا ہے۔ بغیر سبسڈی والے ایل پی جی رسوئی گیس کی قیمتوں میں زبردست اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بغیر سبسڈی والے ایل پی جی رسوئی گیس سلنڈر کی قیمتوں میں دہلی ممبئی میں 11 روپے تو کولکتہ میں 31 روپے جبکہ چنئی میں 37 روپیوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جموں کشمیر کے سرحدی ضلع راجوری کے نوشیرہ کے گاؤں کلال میں دراندازی کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے فوج نے 3 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ ابھی تک نہ لاشیں موصول ہوئی ہیں، نہ ہی فوج کی جانب سے مشتبہ عسکریت پسندوں سے ملنے والے ہتھیاروں سے متعلق کوئی خبر سامنے آئی ہے۔ تیل مارکیٹنگ کمپنیوں نے آج سے ہوائی جہاز کے ایندھن کی قیمتوں میں بھاری اضافہ کیا ہے، جس سے 2 ماہ کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے پہلے ہی مالی بحران کا سامنا کر رہی ایئر لائنز کمپنیوں کی مشکلیں اور بڑھ سکتی ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی تیل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل نے ایندھن کی قیمتوں میں 56% اضافہ کیا ہے۔ ہوائی جہاز سروس کمپنیوں کے مجموعی اخراجات کا 35 سے 40% ہوائی جہاز کے ایندھن کی مد میں ہی خرچ ہوتا ہے۔ 2 ماہ تک گھریلو مسافر پروازوں پر مکمل پابندی کی وجہ سے پہلے ہی ان کے سامنے نقدی کا بحران ہے، ایسے میں ایندھن کی قیمتیں بڑھنے سے ان کی مشکلات اور بڑھ سکتی ہیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے اتراکھنڈ میں واقع بھارت اور نیپال کے سرحدی خطے سے متعلق دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ نیپال کے وزیر قانون نے پارلیمنٹ میں نیپال کے نئے سیاسی نقشے کی ترمیم سے متعلق تجویز پیش کی ہے۔ اس نقشے میں کالا پانی، لیپو لیک اور لمپیا دھرا کے علاقوں کو نیپال کے سرحد کے اندر دکھایا گیا ہے۔